السلام علیکم۔ میرا نام ہے وزیر خان مدخل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وزیر خان مدخل۔ جیسے کہ یہ میری تیسری ویڈیو ہے بریک اپ کے بعد، اور جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے ویڈیوز سکسس کے حوالے سے ہوتے ہیں، کامیابی کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو آج پھر کامیابی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ آج جو میں بات کروں گا یہ ہے اس پہ کہ کامیابی پہ تو بات ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ کامیابی کی بہت سی زیادہ اجزاء ہے۔ ان اجزاء پہ اگر ہم لوگ غور کریں، یعنی ان پوائنٹس پہ اگر ہم لوگ غور کریں، تو سب سے پہلے ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے۔ ارادے کے بعد جب ہماری ارادہ ہوگا کامیابی کی، تو جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ کامیابی کے حوالے سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ایک اس طرح سے ارادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بالکل ایک ذہن میں یہ نقش کرنا چاہیے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے کسی بھی صورت میں۔ اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں گے، ہماری اس طرح سے ایک اسٹرانگ ایک انٹینشن ہوگا، ایک نیت ہوگا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، تو پھر ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ کو نیت تو کر لیتے ہیں، ہماری ارادہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھول جاتے ہیں۔ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ آپ صلاحیت کہہ سکتے ہیں، ایک جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو بھولنے کی بہت ایک بیماری ہے۔ تو ہم لوگ ارادہ تو کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن بعد میں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بھولنا جو ہے نا، کئی جگہوں پہ تو بھولنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت سے ایسے جگہ آتے ہیں جہاں پر بھولنا صحیح نہیں ہوتا ہے، خاص طور پہ کامیابی کے حوالے سے۔ اگر ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کامیاب ہونا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس کو ریکال کرنے کے لیے یا اس کو دوبارہ سوچنے کے لیے ہمیں کہیں پر لکھنا چاہیے، یا ہمیں اپنے آپ کو یاد دہانی کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جیسے ایک شخص مثال کے طور پر اگر ارادہ کرے کہیں پر جانا ہے، کسی بس میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن درمیان میں اگر وہ بھول جاتا ہے، ہوتا تو نہیں ایسا، ایسے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اگر وہ بھول جاتا ہے کہ بھئی میں نے کہاں پر جانا ہے، تو پھر ایک بہت بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریک اپ آ سکتے ہیں، ایک پرابلم آ سکتا ہے۔ جیسے انڈیا کی ایک فلم تھی عامر خان کی، گجنی کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اکثر یعنی 20 منٹ کے بعد اس کے ذہن کا جو ایک مسئلہ یہ تھا، کوئی بات اگر وہ 15-20 منٹ کے بعد بھول جاتا تھا۔ تو اس طرح سے اگر ہم لوگ کہیں پر سفر کر رہے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں نے جانا کہاں پر ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے فلانی جگہ پہ جانا ہے یا ہم لوگوں نے کہیں پر پہنچنا ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کے ساتھ ایک لکھنا چاہیے، ایک ایسے جگہ پہ لکھنا چاہے ہمارے کسی وائلٹ میں ہو، ہماری اسکرین پر ہم لوگ کچھ لکھ لیں کہ ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے، یا کہیں پر بھی ہو کہ ہمارا یہ صرف یہ ایک ذہن میں کلیئر ہو کہ ہم لوگوں نے کہاں پر جانا ہے، ہم لوگوں نے کیا بننا ہے۔ جیسا اکثر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا، وہ کہیں پر پڑھ رہا تھا لاہور میں، تو لاہور میں ایک زبردست کالج میں اس نے داخلہ لیا تھا، میرے ایک شاگرد ہے۔ تو اس کو میں نے کہا کہ آپ کا وہاں پر لاہور میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر ہم لوگ لاہور میں جو ہماری کالج ہے، زبردست کالج ہے، یعنی بہت اچھی پڑھائی اس کالج میں ہے، لیکن ہم لوگ 4 سال پڑھیں گے، 4 سال کے بعد اکثر اسی کالج سے ہمارے جو اسی کالج کی ایک روایت ہے کہ وہاں سے سی ایس ایس کے حوالے سے اور پی سی ایس کے حوالے سے اور کمپٹیٹیو ایگزام کے حوالے سے اسٹوڈنٹس تیار ہو جاتے ہیں اور بعد میں پاس بھی کر لیتے یہ ان ایگزامس کو۔ تو اس نے کہا کہ سر بات اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے سی ایس ایس یا پی سی ایس یا کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کا تیاری ہم لوگوں نے کرنا ہے، لیکن ہمارے جو اساتذہ ہے، ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہے، ہمارے جو استاذ ہے، وہ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ لوگ یہاں کر جو 4 سال ایک ڈگری ہے بی ایس کا، آپ وہ کلیئر کر لے، اس کو صحیح طور پہ آپ لوگ یعنی پاس کر لے، اس کے بعد پھر آپ سی ایس ایس یا کسی بھی ایگزام کا آپ تیاری کر لے۔ اس نے کہا کہ ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس طرح سے سی ایس ایس کو ابھی سے آپ ان کی تیاری شروع کریں یا پی سی ایس کی تیاری آپ لوگ ابھی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے پھر آپ کے نہ بی ایس ہو جائے گا اور شاید سی ایس ایس بھی نہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگ کو بی ایس کی تیاری کر لیں، یعنی بی ایس کو مکمل طور پہ آپ تیار کر لیں، اس میں سی ایس ایس کو فی الحال مت لاؤ یا پی سی ایس کو فی الحال مت لاؤ۔ جب آپ بی ایس کو اچھے نمبر سے پاس کر لیں گے، تب پھر آپ جب یہاں سے پاس آؤٹ ہو جائیں گے، پھر بے شک آپ سی ایس ایس یا پی سی ایس کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کا آپ تیاری کر لیں۔ تو ہوتا بھی اسی طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلان اے ہونا چاہیے، پلان بی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں۔ ایک دفعہ ایک چیز کو آپ کلیئر کر لیں، اس کے بعد پھر آپ دوسری چیز کو ہاتھ لگا لیں۔ تو اسی طرح سے ہم لوگوں کا بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے کامیاب تو ہونا ہے،
لیکن ہم لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے. ہم لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کسی بھی لائف میں کسی بھی ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم لوگ ایک دفعہ ارادہ کر لے تو اس کو کم از کم اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں کو کمٹمنٹ اپنے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے یہ حاصل کرنا ہے، چاہے جیسے بھی ہو. ہاں سستی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سستی بھی ہوگی، شاید سسٹم سلو بھی ہو جائے گا، لیکن صرف یہ کہ ہم لوگوں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے، ہم لوگوں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو جو نا خدا حافظ نہیں کہنا ہے. ایک اور ویڈیو میں سن رہا تھا، ایک انڈین ایک یوٹیوبر ہے، تو بہت بڑا ایک نامور یوٹیوبر ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں اپنے لائف کے حوالے سے جب میں نے اپنے ساتھ کمٹمنٹ کیا کہ میں نے آگے جانا ہے، میں نے بہت بڑا آدمی بننا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس طرح سے ایک MLM کمپنی میں نے ملازمت حاصل کر لیا اور اس میں میں نے بہت زیادہ محنت کیا. محنت کرنے کے بعد بہت بڑے لیول پہ میں پہنچ گیا، اتنے بڑے لیول پہ پہنچ گیا کہ میں نے کوئی 300 کروڑ کا بزنس ان کو لے کر دے دیا. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا بزنس شروع کر دیا. اپنے بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ جب میں نے بزنس شروع کر دیا تو میری جو اپنی ملازمت ہے وہ تو میں نے ختم کر لیا، اور میرے اپنی وائف کی بھی ملازمت ہے وہ بھی میں نے ختم کروا دیا، میرے اپنے بھائی کی ملازمت ہے وہ بھی ختم کروا دیا. تو اس طرح کرتے کرتے بزنس آگے کے بجائے آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، اور آخر ایک دن ایسا آ گیا کہ میرا بزنس یعنی ختم ہو گیا، بالکل زیرو پہ آ گیا. تو اس نے کہا کہ ایک تو زیرو پہ آنا ہوتا ہے، ایک زیرو آپ کو فیل کرا لیتا ہے. تو اس طرح سے بہت سے برے دن پھر میرے شروع ہو گئے. تو بولتا ہے ایک دن میں مایوس بیٹھا ہوا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، میں کمپنی میں بڑے لیول پہ میں فائز تھا اور میں نے اس کمپنی کو 300 کروڑ کا بزنس بھی لے کر دے دیا، اور آج میرے پاس یعنی روٹی کے پیسے نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھ کمٹمنٹ کیا کہ جب میں نے شروع کیا تو شروع کیوں کیا، میں نے یہ کام کیوں شروع کیا. تو جب شروع کیا تو ظاہر بات ہے ختم پھر نہیں کرنا پڑے گا، پھر مجھے آگے جانا پڑے گا. یعنی ابھی میرے جو وائی ہے، جو میں نے اس کام کو شروع کیا، مجھے اس کو آگے لے جانا پڑے گا. تو اس طرح سے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کرتے کرتے پھر واپس اس لیول پہ آ گیا کہ پھر میں نے بکس لکھنا شروع کر دیا، پھر میں یوٹیوب پہ آ گیا، اور آج کل بہت بڑا ایک یعنی بہت بڑے لیول پہ اس کا ایک یوٹیوب چینل ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو پتہ نہیں کتنے ممالک کا چکر وزٹ لے کر دے دیا، اور میں نے خود کوئی بہت زیادہ ممالک میں نے دیکھ لیا، 30-40 ممالک میں نے دیکھ لیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی کام شروع کرتے، کوئی بھی کام ہو، لیکن ہم لوگوں کو یعنی یہ نیت ہمارا ہونا چاہیے، ہماری انٹینشن ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے. ابھی مجھے میری ایک شاگرد مجھے کہہ رہا تھا کہ سر آپ ویڈیوز آپ کی کبھی کبھی شروع ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی پھر سلو ہو جاتے ہیں، یعنی جیسا ابھی بریک اپ آ گیا. تو پھر مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ ڈیلی ویڈیو بنایا کرو. میں نے کہا بیٹا میں ویڈیو تو میں بناتا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ڈیلی بھی میں انشاءاللہ میں بناؤں گا جیسے میں پہلے بنا رہا تھا. لیکن یہ کہ میرے ویڈیوز شروع ہے انشاءاللہ، میں کبھی بھی گیو اپ نہیں کروں گا. میرے جو ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے اور میرے جو ٹریننگ کا جو سلسلہ ہے، میں ایک زندگی کہیں پر بھی چلے جائے لیکن میں اس کو کبھی گیو اپ نہیں کروں گا، اس کو میں بند نہیں کروں گا. ہاں اس میں سستی آئے گی، اس میں شاید سسٹم سلو ہو جائے گا، مختلف قسم کے پرابلمس شاید ان کی وجہ سے میں شاید کبھی کبھی اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اس کو آگے لے جانا ہے. میں نے اس کو جو ہے نا بالکل اس لیول تک لے جانا ہے کہ میں بالکل خود ایک دن حیران رہ جاؤں گا، بلکہ آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کہ بھئی آپ نے یہاں تک کیسا لایا. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اس پہ پریشان نہ ہو جائے کہ میں جب کبھی ویڈیو بناتا ہوں لیکن اس میں کبھی بریک اپ آ جاتا ہے. بریک اپ شاید آئے گا، لیکن یہ میرا جو انٹینشن ہے، میرا جو ارادہ ہے، میرا جو ایک یعنی میرے جو اندر سے میرا ایک ذہن بنا ہوا ہے، میں کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. کچھ لوگ تو چاہے یوٹیوب کا بزنس ہو، چاہے کوئی بھی بزنس ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ شروع کرا لیتے صرف سامنے ایک دوسرے بندے کو دیکھ کر یا کسی اور شخص کو دیکھ کر کے، یا اس طرح سے فلانا شخص ہے یوٹیوب پہ کام کر رہا ہے، اس کو اتنا پیسے مل رہا ہے اور اس کو اتنا ارننگ ہو رہا ہے تو میں بھی شروع کروں گا. تو اس طرح سے کچھ کام کر لیتے ہیں، پھر کچھ لوگ چھوڑ لیتے ہیں. لیکن میں نے اب اس کے لیے نہیں کرنا ہے، میں نے صرف ارننگ کے لیے نہیں کر رہا ہے کہ مجھے یوٹیوب سے ارننگ آئے گا. میں نے اس کو اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ میرا وائی ہے، یعنی میں نے لوگوں کو سکھانا ہے، میرے دنیا کو سکھانا ہے. میرے جو میرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت دیا ہوا ہے کہ میں کسی کو مطمئن کر سکتا ہوں، میں کسی کو ایک کام بتا سکتا ہوں. یا میں نے جو اپنی لائف کا بہت زیادہ بڑا پورشن اسی میں لگایا، اسی پڑھائی میں لگایا، بکس پڑھنے میں لگایا اور ان چیزوں کو سیکھنے میں لگایا. تو یہ میرے ایک ایبلٹی ہے، تو میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے اس سے مجھے ارننگ آئے یا نہ آئے.
لیکن میں اس کام کو جاری رکھوں گا۔ تو اسی حوالے سے ہمارے جتنے بھی جو میرے دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی میرے دیکھنے والے جو ویورز ہے، اگر کوئی بھی کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، چاہے بزنس ہو، چاہے کوئی کسی عہدے پہ آپ لوگوں نے آنا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، یا کوئی بھی کئی باہر ملک آپ لوگوں نے سیٹ ہونا ہے، کسی باہر ملک کی آپ نے کوئی شہریت حاصل کرنا ہے، یا کوئی بھی آپ کا کوئی ٹارگٹ ہو، تو ٹارگٹ کے حوالے سے آپ جب آپ لگے رہیں گے تو ایک دن ظاہری بات ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دیکھیں کہ بھئی یہ بندہ بہت سالوں سے لگا ہوا ہے یا بہت عرصے سے لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخر اس بندے کا خواہش پورے کر لیتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ظاہری بات دعا بھی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ذہن میں ہو، جو بھی ٹارگٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ آخر اسی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی بندے کو اسی مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے پچھلے ویڈیو میں نے اگزامپل دے دیا، جیسے انور اللہ کاکڑ صاحب کا، جیسے میں نے کہا کہ بھئی ہمارے ایک زمانے میں وہ پڑھتے تھے، اور ظاہر بات ہر شخص کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے اپنی لائف کے حوالے سے، تو اس کا ذہن بنا ہوا تھا سیاست کے حوالے سے، اور آج وہ اس مقام تک پہنچ گیا۔ تو کوئی بھی ٹارگٹ ہو، ہاں یہ ہے کہ آپ جب نیت کر لے اور گیو اپ کا کوئی آپ نہ سوچے، اور مسلسل آپ اپنی اس پہ کام کرتے رہے۔ ہاں اس میں میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے، کبھی کبھی بندہ سلو ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا ذہن اندر سے بنا ہوتا ہے، آپ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، تو آپ اپنے مقام کو ضرور اچیو کر لیں گے۔ گول سے زیادہ آپ سسٹم پہ چلے جائے، یعنی آپ سسٹم کا مقصد ہے کہ آپ گول تو آپ کو ہوگا کہ میں نے وہ فلانا گول حاصل کرنا ہے، یا میں نے فلانا ایک اچیومنٹ حاصل کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک سسٹم میں بنائیں، ایک ایسا ماحول آپ اڈاپٹ کر لیں جس کو سسٹم کہتے ہیں، کہ آپ کا ذہن میں یہ رہے گا کہ بس میں نے یہ کام کرنا ہے، چاہے اچھا ہے یا برا ہے، چاہے مجھے زیادہ مطلب فائدہ دے دے یا کم فائدہ دے، لیکن آپ نے اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے، تو آخر اس ٹارگٹ تک بندہ پہنچ جاتا ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو۔ تو یہ آج کی ویڈیو، یعنی ہم لوگوں کو اپنا جو بھی ہمارا ٹارگٹ ہوگا اس کے ساتھ گیو اپ نہیں کرنا ہے، یعنی بالکل ایک ایسا ارادہ کرنا ہے کہ کبھی ہم لوگ چاہے جیسے بھی ہو، فائدہ ہو نہ ہو، زیادہ فائدہ ہو کم فائدہ ہو، لیکن اگر ایک دفعہ ہم لوگ لکھ لے کہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس مقام تک جانا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا چھوڑنا نہیں چاہیے، یعنی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کی ویڈیو، نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے نظر آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ میرے ویڈیوز ظاہری بات ابھی آ رہے تو ان کو دیکھتے رہے فیس بک اور یوٹیوب پہ، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ آپ انتظار کریں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔